تعظیم امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفائد سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، بآواز بلند صلوات۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بس جلدی چند معروضات آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا مشہور فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے علی، اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور شرف اپنے صحابہ اور اپنی امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، علی کو عام انسان نہ سمجھنا، علی کو عام بشر نہ سمجھنا، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ علی اور قرآن کا ربط اور تعلق اتنا گہرا ہے کہ قیامت کے دن بلکہ دنیا میں ہر چیز جدا ہو جائے گی۔ اگر والد جاتا ہے تو بیٹے سے، اپنی اولاد سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون دنیا سے جاتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان ہر شعبے میں انسان کے ساتھ مستقل کوئی چیز نہیں سوائے اس کے عمل اور کردار کے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ لیکن ہر چیز انسان سے جدا ہو جائے گی، لیکن علی کی ایسی خصوصیت ہے کہ قرآن اور علی کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ نہ علی قرآن سے جدا ہوگا اور نہ قرآن علی سے جدا ہوگا۔ فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور علی ایک دوسرے سے نہ دنیا میں جدا ہوں گے اور نہ قیامت کے دن جدا ہوں گے، حتیٰ کہ جب حوض کوثر پر علی آئے گا تو یہ سمجھ لینا کہ صرف علی نہیں آئے گا بلکہ علی کے ساتھ قرآن آئے گا۔
جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ اگر علی گھر میں ہے تو سمجھ لو کہ قرآن علی کے ساتھ گھر میں ہے۔ اگر علی کہیں میدان جنگ میں ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ اگر علی میدان کارزار میں ہے اور علی کے مد مقابل دنیا کا کوئی شخص بھی ہے، خواہ اس کا تعلق مردوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق عورتوں سے ہو، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ عورتوں میں سے وہ خاتون بھی ہو جو نبی کی زوجہ ہو، لیکن یاد رکھنا نبی کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، لیکن جب علی کے مقابلے میں آئے گی تو سمجھ لینا علی کو دیکھنا زوجہ رسول کی ہوگی، لیکن قرآن اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ علی کو دیکھنا اگر علی کے مقابلے میں آئی ہے تو سمجھ لینا کہ جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے سمجھ لینا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ باطل ہے، حق نہیں ہو سکتا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ یہ علی خلیفۃ اللہ ہے، اور جب علی سے قرآن جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں تو جو شخصیت قرآن کے ساتھ ہو اور قرآن اس کے ساتھ ہو تو اس سے دنیا کا نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں کوئی لغزش کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ درجہ عصمت پر فیض ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھنا جو میرا خلیفہ ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ میرا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے، رسول کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو معصوم ہے، غیر معصوم رسول کی مسند میں نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، حضرت موسیٰ کو بھیجا، لیکن موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کے مقام کو نہ سمجھا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ اللہ نے موسیٰ کی قوم پر انعامات کی بارش برسائی، جتنے بنو اسرائیل پر اللہ نے انعامات نازل کیے کسی نبی کی امت پر اتنے انعامات نازل نہیں کیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یعنی حضرت موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اور حضرت ہارون کون ہیں؟ اللہ کے نبی اور موسیٰ کے وسیع۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میری نسبت جس طرح موسیٰ اور ہارون کی تھی اسی طرح ہے۔ جس طرح موسیٰ نبی ہے میں امام الانبیاء ہوں، میں اس سے افضل ہوں، لہذا تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح موسیٰ نبی معصوم اسی طرح میں معصوم ہوں، اور جس طرح ہارون معصوم ہے اور درجہ نبوت پر بھی فائد ہے، اسی طرح میرے بعد تو معصوم بھی ہے اور میرے بعد میری امت کا امام بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس جلدی جلدی میں جا رہا ہوں، اس دروازے سے گزرتے جاؤ سجدًا، سر جھکاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اے موسیٰ کی قوم
آپ نے بڑے گناہ کیے، جو بھی گناہ آپ نے کیے ہیں یہ میرا حکم مان لو، میں نبی ہو کر تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو باب حدہ ہے، اس حدہ کے دروازے، اس باب حدہ سے عاجزی کے ساتھ گزرنا بھی ہے اور یہ بھی کہنا ہے حدتن کا کیا معنی ہے؟ بخشش۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ڈپٹی کیا تھی؟ صرف دروازے سے گزرنا، اور دروازے سے گزرتے ہوئے حدتن کہنا، اے اللہ بخش دے بخش دے۔ تو اللہ نے کہا میں تمام گناہ تمہارے معاف کر دوں گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، لیکن ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ہم نے کہا تھا۔ یعنی ہم نے کہا تھا حدتن کہنا ہے، انہوں نے بجائے حدتن کے کہا ہنتتن کا کیا معنی ہے؟ جو نہیں ہوتے گندم، میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ بدلا گندم، انہوں نے حدہ کو ہنتا میں بدلا، لیکن اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ لہذا پتہ چلا کہ جو اللہ کی بات کو بدلے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو چھوڑ کر جب کوئی بندہ اللہ کی کہی ہوئی بات نہیں بدل سکتا، اور جو بدلے گا وہ ظالم قرار پاتا ہے۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، جو اللہ کا خلیفہ ہوگا، جو اللہ کے خلیفے کے بجائے کسی اور کو مسلط کر دے گا، وہ بھی ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ان ظالموں نے کسی اور بات کو بدل دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ، جب انہوں نے ہماری بات کو بدلا، یعنی حدہ کے بجائے ہنتتن کہا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، انہوں نے اللہ کی ایک بات کو بدلا تو وہ ظالم قرار پائے، اور جو پیغمبر کے بعد جنہوں نے اصل خلیفہ کو بدلا۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں پر؟ اب جنہوں نے ہنتتن کہا تھا، صبح ہوئی ان کی شکلیں بگڑ گئی، میری طرف توجہ رہا، ان کی شکلیں بدل گئی، کوئی خنزیر بنا، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، تمام لوگوں کی، یعنی اللہ نے نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ کے بات کو بدلنے والوں کو ان کی شکلیں مسخ کر دی۔ میری باتوں کی سمجھ آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ کیا نافرمانی کی؟ یعنی باب حدہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے حدتن نہیں کہا۔ تو سوائے کے محرقہ میں، یہ میرے سامنے میرے بھائیوں کی بنیادی کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں سوائے کے محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، اس کے بعد معجم الکبیر طبرانی میں یہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بنو اسرائیل نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے گناہ کیے تھے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا گناہ بخشوانے کا، وہ باب حدہ تھا، لیکن اگر ہم گناہ کریں تو وہ کون سا دروازہ ہے کہ جس دروازے میں ہم جائیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ توجہ بھائی توجہ، وہ کون سا دروازہ ہے کہ اگر ہم بھی گناہ کریں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ یعنی صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ علی اور آپ کی مماثلت موسیٰ اور ہارون سے ہے، لہذا امت موسیٰ کا ایک دروازہ تھا باب حدہ، تو آیا یہ
مماثلت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی ایسا دروازہ ہونا چاہیے؟ بات سمجھنا بھائی، توجہ سے سمجھنا۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، غور سے سننا، علی مثل باب الحدہ، علی کی مثال باب حدہ کی طرح ہے۔ من خارج کان کافرا من داخل کان مومنا، اگر علی کو جو چھوڑ گیا سمجھنا کہ وہ میری امت سے خارج ہو گیا، اور جس نے علی کے دامن کو تھاما سمجھ لینا کہ وہ پکا مومن ہے۔ اسی طرح اللہ کے خلیفہ کا، اللہ کے نمائندہ کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بس وقت انتہائی کم ہے، ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین میں حیدر کرار مولا کائنات مد مقابل سے جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئے۔ تو مولا علی، کیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا باقی آسمانی صحیفوں میں ذکر ہے، اب رسول کا اور رسول کے خلیفہ کا بھی آسمانی کتابوں میں ذکر ہونا چاہیے۔ مماثلت تو تب ہے۔ اب میرے سامنے شواہد النبوہ، بھئی آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ شواہد النبوہ ملا جامی، عبد الرحمن جامی اور تمام مدارس، خواہ ان کا تعلق انڈیا سے ہو، خواہ ان کا تعلق پاکستان سے ہو، میرے خیال تھکے ہوئے ہیں آپ، صبح سے مجھے سن رہے ہیں، تمام مدارس میں جامی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ شرح جامی، کافیہ کی شرح، یعنی عربی گرامر کی اجتہادی کتاب ہے، یعنی گویا کہ ایم اے والے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جامی کی وہ کتاب جب تک کوئی مولوی اپنے مدرسے میں پڑھ کر نہ آئے اس کو مفتی کی ڈگری نہیں ملتی، وہ مفتی نہیں بن سکتا جب تک جامی کی کتاب شرح جامی نہ پڑھ لے۔ اور یہ جامی لکھتا ہے کہ جنگ صفین میں جب مولا علی کے اصحاب کو پر پیاس کا غلبہ ہوا، حضرت عمار یاسر، بڑے بڑے صحابہ مولا کائنات کے، جب معاویہ خیلوں سے جنگ لڑ رہے تھے تو ان پر پیاس کا غلبہ ہوا اور پانی کی تلاش میں نکلے۔ وہاں دیکھا کہ ایک کلیسا نظر آیا۔ کلیسا سمجھتے ہیں آپ؟ کلیسا رائب کا، جہاں یعنی رائب رہتا ہے، عیسائیوں کے بہت بڑے عالم رائب جہاں یعنی رہتا تھا، کلیسا نظر آیا، اور اس چلے اس کے پاس، کلیسا کے رائب سے، یعنی ان کا بہت بڑا مجتہد، اپنی زبان میں کہہ لیں بہت بڑا امام ہوتا ہے، اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی قریب پانی ہے، ہمیں پیاس کا غلبہ ہے۔ وہ کہتا ہے پانی ہے لیکن یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مولا کائنات دیکھ رہے تھے اور اپنی سواری کو دوڑایا اور صحابہ کو اپنے پاس بلایا۔ صحابہ جب آئے فتبسم امیر المومنین، مولا کائنات صحابہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بھائی توجہ، اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی پیاس کا غلبہ ہے۔ ہم نے اس رائب سے پوچھا کہ پانی یہاں ہے، قریب ہے؟ اس نے کہا نہیں، تھوڑے فاصلے پر ہے۔ ہم نے سمجھا کہ اگر ہم پانی کی تلاش میں نکلے تو مد مقابل فوج ہم پر غالب آ جائے گی، کیونکہ ہم غالب علی کل غالب کے ماننے والے ہیں اور نہ ہی جنگ سے بھاگنے والے ہیں۔ لہذا ہم نے کہا کہ ہم پیاس کو تو برداشت کر لیں گے لیکن جنگ سے بھاگنا ہمارا طر امتیاز نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں یہاں
یہاں سے کھودو، یہاں سے پانی نکلے گا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ رہا کو صحابہ نے زمین کو کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے جب کھود چکے تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر آیا، بہت بڑا پتھر۔ اب کیونکہ ان کے دلوں میں معرفت امام تھی، علی کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اس پتھر کے کناروں کو تلاش کرو کہ یہ پتھر کی انتہا کہاں ہے۔ وہ پتھر کی انتہا تک پہنچے، بس مختصر کر رہا ہے، پتھر کی انتہا تک پہنچے اور نیچے سے کھودا۔ اب پتھر کو 10 صحابہ نے زور لگایا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ مولا امیر المومنین یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اب 10 صحابہ تھے، 20 صحابہ نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہل سکا۔ یہ ملا جامی کی کتاب فارسی میں ہے اصل، اور یہ اردو میں میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب 20 صحابہ سے بھی وہ پتھر نہیں ہل سکا تو مولا کائنات اپنی سواری سے زین سے زمین پر تشریف لائے اور مولا نے اس پتھر کے نیچے صرف اپنی انگلیاں رکھی۔ وہ نہیں سمجھ سکے میری باتیں آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی۔ یہ پتھر ہے، مولا نے ہاتھ نہیں رکھا بلکہ انگلیاں رکھی۔ مولا کائنات نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی۔ مولا علی کا حرکت دینا تھا، پتھر بھی ساتھ ساتھ انگلیوں کی اتباع کرتے ہوئے جہاں جہاں مولا کائنات کی انگشتان مبارک جا رہی تھی، پتھر بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی پیروی کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ ملا جامی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی انگلیوں سے پتھر کو اٹھایا اور انگلیوں پہ رکھا، اور انگلیوں پہ رکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، سیر ہو کر پانی پی لو۔ فرماتے ہیں یہ عام پانی نہیں، یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میدان صفین کا پانی ہو، یہ عام پانی نہیں، جس طرح یہ پانی جنت کا پانی ہے۔ علی نے اپنے اصحاب کو میدان صفین میں جنت کا پانی پلایا تھا، اور حسین نے اپنے اصحاب کو کربلا کے میدان میں بیٹھ کر جنت کے محلات دکھائے تھے۔ مولا کی انگشت مبارک پر اب پتھر رکھا ہوا ہے، صحابہ اپنی مرضی سے پانی پی رہے ہیں، صحابہ اپنی مرضی سے پانی پی رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی بڑا پانی پیا، مدینہ منورہ سے پیا، آب زمزم پیا، بڑے پانی پیے، لیکن جو علی کا پانی پیا ہے ہم نے پوری زندگی ایسا پانی نہیں ہے۔ اور صحابہ نے مشکیں بھی بھر لی، اپنے ساتھ بھی پانی لے لیا۔ اب آپ نے اس پتھر کو انگشت سے اتارا اور اس پانی کے اوپر رکھا، اور صحابہ سے کہا کہ اب اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ اب وہ رائب یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، بھائی آپ گھبرا تو نہیں رہے، اب وہ رائب یہ پورا واقعہ دیکھ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اور دوڑتا ہوا، یہ ملا جامی نے لکھا ہے کہ رائب کہتا ہے کہ آیا شعبہ پیغمبر مرسلی ہستی، علی سے کہتا ہے کہ آیا آپ پیغمبر مرسل ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ پھر کہتا ہے آیا شما ملک مقرب ہستی؟ کہتے ہیں نہیں، شما کے ہستی، آپ کون شخصیت ہیں؟ سنو گے جملے، مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا وصی رسول اللہ،
میں رسول کا حقیقی بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب یہ کتاب کہتی ہے، وہ کہتا ہے، رائب کہتا ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ مجھے دیں۔ مولا علی نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے ہاتھ کو چوما، اور چومنے کے بعد جنگ صفین میں یہ رائب کلمہ پڑھا کر بتا رہا ہے، اے لوگو کلمہ صحیح وہ ہے جس کلمے میں علی ولی اللہ۔ مقابل کی فوج دیکھ رہی ہے رائب کا یہ ماجرا، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی بہت بڑی مسلمانوں کی اکثریت کا امام تھا، لیکن رائب اتر نہیں گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے دوڑ دوڑ کر چشموں سے پانی پیتے رہے، بھاگتے رہے، لیکن علی نے میدان میں پانی نکالا۔ اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اب جنگ صفین میں، میدان صفین میں رائب کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو وہ کلمہ پڑھنا جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ علی کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے۔ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ نبی کے سامنے کام ہو رہا ہو، نبی منع نہ کرے، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اگر نبی منع نہ کریں وہ کام جائز ہوتا ہے، لیکن اگر نبی منع کر دیں تو وہ حرام ہوتا ہے، وہ ممنوع ہوتا ہے۔ لیکن علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی نمائندہ رسول ہے، علی نمائندہ خدا ہے۔ علی کی موجودگی میں اب جو رائب نے کلمہ پڑھا، ملا جامی نے لکھا، رائب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان کا وصی رسول اللہ حقا۔ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے سوا کوئی رسول نہیں۔ اگر رسول کے بعد کوئی امام برحق ہے، اگر کوئی رسول کا حقیقی جانشین ہے، اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہے، سوائے تیرے مجھے آج تک روئے زمین میں کوئی نظر نہیں آئی۔ اب وہ رائے مسلمان ہو گیا، بس وقت قلیل ہے۔ اب مولا نے پوچھا، بھائی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب مولا نے پوچھا کہ رائے مجھے ایک بات بتا، اتنی جلدی سے تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ توجہ بھائی، نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ نبی کو اللہ نے کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں نبیوں کو بھیجا دلائل کے ساتھ، یعنی ان کو معجزات۔ امت نے انبیاء کو مانا معجزات کے ذریعے، لیکن تو نے صرف یہ ماجرا دیکھا اور پانی دیکھا تو مسلمان ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو گے جملے رائب کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے ہمارے علماء، رائب ہمارے امام گزرتے رہے، وہ جہاں رہے اور وہ اس بات کے منتظر رہے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ اس میدان میں ایک ایسا جنت کا چشمہ ہے، اس چشمے کو یا رسول جانتا ہے یا رسول کا حقیقی خلیفہ جانتا ہے۔ پھر بھی تمہیں شک ہے علی کی خلافت میں، علی کی امامت میں؟ کہتے ہیں ہم انتظار میں رہے، میری نسلیں گزر گئی کہ وہ نبی کون آئے گا جو یہ چشمے کی نشاندہی کرے گا اور وہ جنت کا پانی نکالے گا۔ ہائے وہ میری آرزو پوری ہو گئی، میری وہ آرزو پوری ہو گئی کہ جب آپ نے یہاں سے
آپ کے اصحاب نے آپ کی نگرانی میں چشمہ کھودنا شروع کیا، اسی وقت ہی میں نے سمجھ لیا کہ یا یہ نبی ہے یا نبی کا حقیقی وسیع ہے۔ بس چند جملے مسائل، ماشاءاللہ ذاکرین ذکر مسائل پڑھ رہے ہیں، آپ مسلسل سن رہے ہیں، لیکن عزاداروں اسلام پہ خرچہ کس نے کیا؟ ابو طالب کی اولاد۔ اگر جوان بچے ذبح ہوئے تو ابو طالب، اگر بازاروں اور درباروں میں بے پناہ اونٹوں میں شرابیوں کے دربار میں جس کی بیٹیاں گئی اجرکم اللہ، بغیر چادر کے درباروں میں پھراتے رہے، وہ بھی حضرت ابو طالب کی بیٹیاں تھیں۔ کربلا میں جو ذبح کیے گئے، جو پیاسے ذبح کیے گئے، وہ علی کی اولاد تھی یا عقیل کی اولاد تھی، اور علی کی بیٹیاں تھیں، بہو تھی، اور جناب عقیل کی اولاد تھی۔ عزاداروں دعا کرو کوئی عید کے دن یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا، توجہ، کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا۔ ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا قریب تھا، اجرکم اللہ، ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا قریب تھا، پیروں میں بیڑیاں تھیں، تن پہ نہیں تھا سر۔ اے پسر عقیل تیرا کیسا نصیب تھا، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جو پردیس میں فوت ہو جائے، جو مارا جائے، آپ کے علاقے میں کوئی فوت ہو جائے، مسافر، انصاف سے بتائیں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے چارپائی لائیں گے، چارپائی لانے کے بعد اس کے اوپر چادر بچھائیں گے اور اس میت کو بڑے احترام سے چارپائی پہ رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد اس کو آپ غسل دیں گے، غسل دینے کے بعد عزت سے دفنا دیں گے یا اس کے ورثاء کو پہنچا دیں گے اور اس کی بہنوں اور اس کی بیٹیوں کے حوالے کرو گے۔ لیکن میں قربان جاؤں، ہائے مسلم، ہائے مسلم، عزاداروں کوئی چارپائی نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی، کوفہ کی پکی گلی تھی اور مسلم کی لاش تھی، لیکن لاش ایسی سر ساتھ نہیں تھا اور بغیر کفن کے لاش پڑی تھی۔ عزاداروں وہ مسلم کہ جب ان ظالموں نے دارالامارہ پہ مسلم کو شہید کرنے کے لیے رکھا اور جلاد نے تلوار ہاتھ میں لی، نیچے پکا فرش تھا، دارالامارہ کی بلند عمارت تھی، اوپر مسلم کو لٹایا اور جلاد نے آگے سے تلوار نہیں، پشت گردن تلوار کو جب رکھا، ہائے میرا مظلوم حسین، جب منزل زبانہ پہ پہنچے، عزاداروں مسلم کی یہ حالت تھی، میرے امام نے مسلم کی بیٹیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ مسلم کی بیٹیاں سمجھ گئی، عرض کرنے لگی چچا جان آج آپ نے ہمارے سروں پہ ایسا ہاتھ رکھا جس طرح مدینے کی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ عزاداروں میرے مولا نے فرمایا ہے میری بیٹی ہو، اب بابا کے بعد میں ہی تمہارا بابا ہوں،
اے میری لخت جگر، میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عزادارو تمہارا سننا آسان ہے، ہائے مسلم کی بیٹیاں جو اپنے بابا کو کس حالت میں دیکھ رہی ہے۔ دارالامارہ پہ مسلم کی گردن پہ خنجر رکھا ہوا ہے جلاد نے، اب بیٹیاں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے اور بیٹیاں کہتی ہیں بابا اس عالم میں آپ نے شہید ہونا تھا، اس عالم میں بابا کی لاش پہ یا اس کی بہنیں روتی ہیں یا بیٹیاں روتی ہیں۔ اے بابا یہ کیا وقت ہے تیرے ذمہ ہونے کا؟ بیٹیاں کربلا کی طرف جا رہی ہیں اور بہنیں موجود نہیں ہیں، لیکن حسین کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، تیرا کوئی ساتھی بھی موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔